نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کا معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، گزشتہ 3-4 دنوں سے جو سب سے زیادہ مجھے میسج آئے واٹس ایپ پہ، جو لوگ مجھے آج کل ایڈ کرتے ہیں اور روزانہ کے حساب سے 200 300 میسج آتے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ میسج تھے نا، وہ خواتین کے یہ تھے کہ ہم الگ ہونا چاہتی ہیں، ہمارے سسرال، ہماری نندیں، مختلف لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے، حسد کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، مجھے جو ہے نا طلاق دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مختلف اندرون ملک، بیرون ملک سے جو ہے نا میسج تھے۔ ان تمام چیزوں کا نا میں حل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک، آپ نے بھی کل جو ہے نا ساس بننا ہے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی بھی بہو ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا نا دارالعمل ہے، اور ہر ایکشن کا ری ایکشن اس دنیا میں ملتا ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے نا، والدین کے ساتھ جو جیسے کرے گا ویسے ہی پائے گا، بالکل ایسا ہے۔ آپ اگر آج اپنی ساس اور سسر کو جو ہے نا اپنا والدین تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں، کل آپ کی بہو اور بیٹا بھی ایسے ہی ہوں گے پھر، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ذہن میں بات یاد رکھیں۔ دوسرا، حتی الامکان کوشش کریں ان سے زبان درازی نہ ہو، منہ نہ لگائیں، ان کی ہر بات کو وقتی طور پر یس ہی کہہ دیں، اور آپ اچھا کہتے ہیں ابا جی، امی جی، ٹھیک ہے؟ باقی الگ رہنا آپ کا حق ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو میاں کو چاہیے، آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ آپ کو اپنی خوشی سے نہ الگ کر دیں۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، ایک ہی بیٹے تو چلو ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں، ورنہ 4 5 بہویں ہوتی ہیں ایک ہی گھر میں، انہیں سب کو جو ہے نا بکریوں کے ریوڑ کی طرح باندھا ہوتا ہے اور الگ بھی نہیں کرتے۔ یہ بالکل نا انصافی ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی جا کر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بے اتفاقیاں، طلاقیں، نوبتیں، یہ کام ہوتے ہیں۔ عمل، مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھیں مکمل سورت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا اپنے ساس سسر ان کو سب کو نا اصالہ ثواب کر دیں، اور اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور آخر میں پھر دعا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ 4 الفاظ ہیں، 4 اسماء الحسنى ہیں، اللہم یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا ہادی۔ اللہم ایک گنے، یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا ہادی۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سب کا تصور کر کے جو ہے نا یہ پڑھا کریں، اور مغرب کے بعد کوشش کریں کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کے بعد ان الفاظ کو 101 مرتبہ پڑھ کر، اور یہ 41 دن یہ عمل کریں۔ اپنے ساس سسر کو جو ہے نا، ان کو جو بھی آپ کے ساتھ لڑتے ہیں ان کو اصالہ ثواب کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایسے ہی گھر میں سورہ نور پڑھنے کا اہتمام کریں، پارہ نمبر 18 میں ہے، چھوٹی سی صورت ہے، روزانہ پڑھیں، 2 دنوں میں پڑھیں یا 3 دنوں میں پڑھیں، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ حسد، کینہ، بغض رکھنے والے لوگ جو ہے نا محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو سیپریٹ اور الگ گھر بھی عطا فرما دیں گے، سب کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، لیکن آخری مرتبہ جب سورہ فلق پڑھیں گے نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کو 101 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کو 101 مرتبہ پڑھیں، باقی نارمل پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہوں دور فرمائے، آپ کو پیار، محبت، الفت والی لائف و زندگی عطا فرمائے۔ جتنے میرے سامعین ناظرین ہیں سب کے رزق، کام، کاروبار، جاب و ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرمائے، آپ کو خوشی والا، پیار و محبت والا اور بہترین قسم کا جو ہے نا اچھے خاندان و اچھی فیملی کا آپ کو، آپ کی اولادوں کو رشتہ عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔